آج 8 رجب سال کی اور رجب کی پہلی جمعرات آ گئی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دینے آئیں گے۔ ایسی تمہاری قسمت چمکے گی کہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، 2025 پورا تمہارا خوشحالی میں گزرے گا۔ 2025 کے میرے بھائیوں میری بہنوں پہلی جمعرات کو آپ نے اگر مس کر دیا تو آج رجب کی اس دوسری جمعرات کو اس وظیفے کو پڑھ لینا، کیونکہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے دولت مند بن جاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں قرضوں میں ہو، بے اولادی میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، مایوس ہو چکے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے پوری دنیا نے، اپنوں نے، پرایوں نے اگر منہ پھیر لیا ہے، تو آج میرے بھائیوں میری بہنوں، بزرگوں، میرے دوستوں، یہ بڑا ہی خاص موقع ہے، یہ خاص دن ہے، دوسری جمعرات ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو، لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ بے شک آج آپ لوگ میرے بھائیوں بزرگوں آزما لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب المجرب کی بڑی ہی خاص تاریخ ہے، اور ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، ساتھ میں دوسری جمعرات بھی ہے اور سال کی دوسری جمعرات بھی ہے۔ ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام حسرات کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ماہ رجب المجرب کی دوسری جمعرات کا دن ہے۔ یہ جمعرات کا دن ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ خاص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکتیں، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو رب کریم میرے بھائیو بزرگوں اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال اسے عطا فرما دے گا۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج صرف اور صرف ایک بار ہی اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا، آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانیوں کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب میرے بھائیوں میری بہنوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، جس کی صفت کی ساتھیوں، بھائیوں بہنوں یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی جھولیوں کو خزانہ غیب سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ کے مانگنے والے کی ہر مراد پورا اللہ پاک کر دیتا ہے۔ یہ عمل تیز ہدف سے ہے، یہ عمل 100% اثر کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، سب دولت، شہرت، عالی مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے پاک ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں ہونا چاہتے ہیں،
تو آج ماہ رجب المجرب کی دوسری جمعرات کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا. یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے. اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. اور اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں دوستو آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کرتا رہوں گا. آج ماہ رجب المجرب کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں اور بڑا ہی خاص موقع ہے. جمعرات کا دن ہے، دوسری جمعرات کا دن ہے. رات دن پورا آپ کے پاس موجود ہے. آپ جہاں جب جیسے وقت مل جائے باوضو کوشش کریں. آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے. درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، مختصر اور آسان سا درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو بہتر لگے. کیونکہ ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، درود ابراہیمی پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے. اس درود پاک کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے. آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہوا ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں. اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے. آپ نے سب سے پہلے نمبر 1 پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے. یہ نام اللہ کا ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج رہنے نہیں دیتا. اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے، فقر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رجب المجرب کی دوسری جمعرات اور سال کی دوسری جمعرات کو آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے سب سے نمبر 1 پر اللہ پاک کا ایک بڑا ہی پیارا سا نام جو آپ کو اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، یہ وظیفہ ہے یا غفارو کا. یا غفارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندش کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹتی جا رہی ہیں، جن کی نوکریاں ان کو ملتی نہیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے. آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندشیں لگاتا ہے، آپ کو محتاج کرتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے. آپ کا دشمن ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کی وقت میں ہمیں گولی سے نہیں مار رہا. آج کا دشمن ہماری نسلوں کو نشوں پر لگاتا ہے اور نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے. تو بہتر کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پرورش کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے. اسی لیے آج آپ نے یا غفارو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا. یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے. اور جب کوئی بندہ یا غفارو پڑھتا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد، حسد میں، جان چھڑانے کے لیے ان سے، تو آپ کے قریب غیبی فرشتہ موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے. اب آپ 11 بار یا غفارو پڑھ لیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے. یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب. جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ
رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بس رب کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ جب تک آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اس نام کو نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اور اب تک آپ نے 2 وظائف میرے بتائے ہوئے طریقے سے جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا ہے۔ یہ صورت اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کی پیاری صورت ہے، جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورۃ الکوثر کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں یا جبارو کو پڑھ لیا، دوسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو پڑھ لیا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور سورہ کوثر وہ خاص صورت ہے جو ہمیں کثرت عطا فرماتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس معجزاتی عمل میں ساتھیوں، دوستوں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ 21 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے، یہ گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، چند سیکنڈ کی بات ہے میرے بھائیوں، بزرگوں۔ ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے رب کریم آپ کو آپ کی جان چھڑوا دیں گے، رحمتیں، برکتیں عطا فرما دیں گے۔ لوگ اگر نفرتیں کرتے ہیں، آج کے دن اس عمل کو پڑھنے والی پوری دنیا کے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دولت پیدا تو آپ کے قدموں میں ہوگا، لیکن آپ کو یہ عمل عزت دلوائے گا، رب کے خزانے آپ پر برسیں گے۔ جو نفرتیں کرنے والے ہیں وہ پوری زندگی آج کا عمل پڑھتے کے بعد ہی محبتیں کریں گے۔ جو نفرتیں کرنے والے دشمن ہیں، محبتیں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ گھر میں اتنی دولت، اتنا پیسہ آئے گا کہ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اب آپ نے اس عمل کا چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے بڑے ہی خاص ناموں کو اب پڑھنا ہے، جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے۔ اور یہ نام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں ہے یا حیو یا قیوم۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، اتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، ایک بار ہو گیا۔ یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کریم کو یا حیو یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات کو، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں چوتھا وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں گے، تو اب آپ نے میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کیا کرنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اب آپ نے دوستوں، بزرگوں اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اور آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ بھی پڑھ لیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ بظاہر تو اس عمل کو بتلانے میں چند منٹ ضرور لگ رہے ہیں، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے، آج 8 رجب اس خاص جمعرات کو، اور رجب المجرب کی اس دوسری جمعرات کا یہ عمل اگر جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے 1 منٹ لگ جائے گا۔ یہ 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ یہ 1 منٹ میرے بھائیوں، میری بہنوں پورے سال کے نصیبوں کو پھیر کر رکھ دے گا، پورے سال کی خوشیاں انشاءاللہ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ جس گھر میں بھی آج رجب کی 8 تاریخ کو، سال کی اس دوسری جمعرات کو، اور رجب کی اس دوسری جمعرات کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں
وہ خوش نصیب بندہ ہوگا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ جو ہے سال کی دوسری جمعرات ہے اور رجب کی بھی دوسری جمعرات ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ رجب جو ہے وہ رب کا لاڈلا مہینہ ہے۔ یہ جمعرات جو ہے وہ رب کی لاڈلی جمعرات ہے، اور یہ جو عمل جو آپ کو بتانے لگا ہوں کمپلیٹ جب پڑھ لیں گے اس خاص جمعرات کو، جو یہ عمل ہے رب کا لاڈلا عمل ہے، اور جب کوئی رب کے لاڈلے مہینے میں رب کی لاڈلی جمعرات کو رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو یقین مانیے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ رب کا لاڈلا ہو کر ساتھیوں رب کریم کے حضور بھائیوں بہنوں رب سے دعا مانگتا ہے، رب کریم اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، پھر پورا سال پوری زندگی دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ سال میں میرے بھائیوں میری بہنوں وہ خوش نصیب ہوگا جس کو سال کی پہلی دوسری جمعرات اور رجب کی دوسری جمعرات اس عمل کو پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے زیادہ زیادہ کرنا ہے، عمل کی اجازت عام ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں میرے بھائیوں بزرگوں، کیونکہ یہ عمل سال میں ایک بار پڑھنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اب آخری وظیفہ عمل کا سمجھ لیں۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بڑا خاص وظیفہ ہے، ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کے آخر میں استغفار کا عمل رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی بھی عمل فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہر انسان ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ سرزد ضرور ہو جاتے ہیں، ہم سے جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے آپ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، اور رب بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کی تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار اس عمل کے آخر میں لازمی کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ یعنی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف اس عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں و مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کو قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام تکلیف، دکھ، درد، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس ایک ہاتھ کو الٹا کر کے رکھ دیں، اپنے ہاتھوں کو دعا والی حالت میں رکھ کے سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں آ میرے گھر پر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن پیش کر کے اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کر دیتی ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری وظیفہ استغفر اللہ کا آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔
خوب ساری دعائیں مانگیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے آپ کو۔ اللہ پاک کا جو بھی ایک نام پسند ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔